آیت نمبر 120 سورہ بقرہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ترجمہ ایک بار ریڈ کر دو، اس کے بعد کچھ کوسچنز ہیں میرے پاس، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اللہ کہتے ہیں ان آیتوں میں آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. ہم میں ایسا کیوں ہے کہ دیکھیے یہودیوں میں بھی ڈھیر سارے پیغمبر آئے، عیسائی بھی جو ہے پروفٹ عیسیٰ کو ہی لوگوں نے دیکھا، جیسا کہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ میراکلس برتھ اور میراکلس جو ہے ریٹرن ہوا پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے ڈھیر سارے میراکلز دیکھے، اللہ کی کتابوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے کلام کو جو ہے سنا. ان پہ جتنی مصیبتیں آئی تھی پروفٹ موسیٰ کے تھرو لوگوں نے عصا کو اژدہے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا، عصا سے سمندر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے. یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ کیوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پیغمبر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یہی معاملہ عیسائیوں کا ہے. عیسائی کیوں جو ہے نہ تو یہودیوں کے پاس جانے تیار ہے، نہ پروفٹ محمد کو پیغمبر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ٹسل کیوں چل رہا ہے؟ کیا وہ وجہ ہے، کیا وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ہدایت سے رکے ہوئے بظاہر سب کچھ جانتے ہوئے؟ تھوڑا اس کو جو ہے آپ الیبوریٹ کریے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نیچر بنائی اور اس میں اچھی بات بھی ہے اور اس کو ہمارا ٹیسٹ بھی ہے ان دیٹ سینس. میں اس کو چلیں ایسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا کہ ابلیس بہت سمجھدار تھا، بہت سمجھدار تھا نا. اس کو سمجھ آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے فار اے ریزن. انی عالم ما لا تعلمون، جو مجھ کو پتا ہے تم کو نہیں پتا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کیوں اس نے نہیں ایکسیپٹ کیا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری اس کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ سمجھا دیا، اس نے پھر بھی، وہ تو انسان نہیں تھا، وہ تو جن تھا. بٹ یہ جو ڈیسیجن پاور ہوتی ہے نا، جو ڈیسیجن پاور اللہ نے رکھی ہے انسانوں اور جنوں میں ڈیسیجن لینے کی صلاحیت، دیٹ واٹ میکس اٹ استکبرا، تکبر، کہ جو میں نے کنکلوڈ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میں صحیح ہوں، دوسرے غلط ہے. بالکل سیم یہی وجہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا گروہ ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے ان کا گروہ ٹھیک ہے، اور سمجھ آنے کے باوجود بھی آپ اپنے گروہ کو غلط نہیں کہہ سکتے. دیٹس واٹ اٹ از. اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ یار اچھے سمجھدار آدمی ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں آپ سے یہ کوشچن پڑھتا ہوں اماد بھائی، یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے وارن کیا ہے یہاں پر کہ تم ان کی پیروی اتباع جی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم پیروی کرو گے تباع ان کے خلیفہ کی. پیروی ہوتا ہے. تو یہاں پہ تباع ان کی پیروی، ٹھیک ہے، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی. وَلَئِن، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ احواہم، ان کی وشز، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور اگر تم کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے باوجود کہ تمہارے پاس ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھول کے دے دی ہیں، قرآن آ چکا ہے، پھر تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا. میں ولی ہوں ولا نصیر، مددگار نہیں ہوگا تمہارا، نہ کوئی دوست مددگار. یہ بڑی یہ وارننگ ہے نا. جی ہاں، کھلی وارننگ ہے، اور ڈائریکٹ وارننگ ہے کس کو ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیوں؟ شاید ایسا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، انتھک کوشش کر رہے ہیں، اور شاید تھوڑا سا ان کی طرف جھکاؤ بن رہا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بھئی ہاں یہ بھی جو ہے ڈیوائن ریویلیشن ان کے پاس بھی آئی تھی، اگر میری کوشش پوری نہ ہوئی تو میں ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہوں. جو یہودی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیت دی، اور جرح کرنے کی صلاحیت ان کی بڑی زبردست تھی، آرگیومنٹ کرنے کی صلاحیت ان کی بڑی اچھی تھی، دلائل پیش کرنے کی صلاحیت ان کی بڑی اچھی تھی، ہے ایبسولوٹلی. تو اپنے دلائل سے، اپنی باتوں سے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ وہ کنٹینیوس جو بات چل رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. اوپر سے جو آیات ساری آ رہی ہیں جن کو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کنورسیشن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی کتاب،
ان کے پاس کیوں آئی یہ کتاب، یا جو بھی ہے وہ اس کا مطلب، ساری آیات کا مطلب کیا نکل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت میں ہے، گفتگو چل رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہے ہیں. یہ جو اپنی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، چیزیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر شامل کر لیں. ولن، اور ہرگز نہیں، ترضا، راضی ہونے والے یہ، انکل یہود، تم سے یہود، ولا نصارا، اور نہ ہی نصرانی یعنی عیسائی کرسچنز، حتی تتبع ملتہم، کہ تم تبع عبادت وہ اتباع کر لو، تم پیروی کر لو، فالو کر لو ان کی طریقوں کو، ان کی چیزوں کو. تو یہ کنورسیشن چل رہی ہے نا، بات چیت، وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا، اور تمہارے پاس ساری چیزوں کا علم آ چکا ہے، تم ان میں سے کسی چیز کے بدلے میں، کسی چیز، اپنی کسی چیز کے بدلے میں ان کی کسی چیز کو مت لے لینا، ان کی خواہشات میں مت آ جانا. وارننگ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے کیونکہ یہی تو اللہ نے ان کو ایک ایک ایسا ٹیلنٹ دے رکھا ہے کہ وہ جرا اور ریفرنس اور نیگوسیشن بڑی اچھی کرتے ہیں. اللہ سے نیگوسیشن کرتے ہیں نا. اللہ سے نیگوسیشن کیا کر رہے تھے وہ سورہ بقرہ میں ہی؟ اچھا نہیں، گائے کون سی ہو، لال ہو کہ نیلی، نہیں تو پیلی، نہیں تو موٹی ہو کہ تازی ہو، ہمیں ذرا ایک دفعہ صاف صاف بتا دیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. یہی ہے نا. تو یہی ہے، یہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے والی آیت کو بھی پڑھ دیں تاکہ میں اس کو جی اس کے ساتھ جی ملا ہاں دوں. بالکل. آیت نمبر 121 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو ابھی یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. کتاب انہوں نے ابھی قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پڑھ رہے ہیں وہ اپنی کتاب توریت اور انجیل. تو یہ اللہ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، یا یہودیوں عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، یتلو نہ ہو، آپ اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، حق کا تلاوت ہی، کہ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ اس میں یہود، عیسائی اور مسلمان مجھے تینوں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہے آتیناہم، ہم نے دیا ہے ان کو، تو تینوں نیشنز کو ہم ملا لیتے ہیں. ابراہیمک ریلیجن والے، کتاب، الکتاب، کتاب دی ہے. میری رائے میں پرٹیکولرلی اس وقت ان دو سے بات ہو رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان فیوچر، اس آنے والے وقت میں ہم بھی اس میں شامل ہیں. لیکن یہاں پرٹیکولرلی اوپر کے ریفرنس سے ان دو سے بات ہو رہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سے سٹوریاں اور چیزیں لا لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، ان کو، ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے، ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. اچھا ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے لا کے کر رہے ہوں گے بات. وداؤٹ کانٹیکسٹ. ہم اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق کا تلاوتی، تمہاری جو کتاب ہے تم اس کو، جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس سے پڑھو. جی 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 جی، برابر برابر. بیچ ادر نہیں، کہیں سے بھی کوئی حق نہیں. ایگزیکٹلی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفیوز کر رہے ہو. ان کو جو ہے، استغفر اللہ، کنفیوز سے مراد یہ کہ ان کے سامنے ایک ایسا کانٹیکس پیش کر رہے ہو کہ اللہ نے ان کو کہا کہ تم ان کے چکر میں مت آنا. آپ سمجھ رہے ہیں جو پوری پکچر بن رہی ہے جی 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 ایگزیکٹلی. کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی کتاب میں سے چیزیں نکال نکال کے لے جا کے دے رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ اپنی کتاب کو بھی بغیر کرپٹ کیے اس کو صحیح سے پڑھتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کلیئر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ لفی زبر الاولین، قرآن کا ذکر پرانی کتابوں میں ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حکم ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، اس کو توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہیں اور لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر یہ اسی کو صحیح طریقے سے، جیسے اس کا حق ہے پڑھنے کا، پڑھیں تو یہ ایمان لانے والے ہیں. ان کو ایمان، یہ ایمان لے آئیں گے. اولئک یؤمنون بہ، ایمان لے آئیں گے اس کے اوپر، قرآن پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پہ، نشانیوں پہ ایمان لے آئیں گے. لیکن ومن یکفر
بہی اور جو اس کے ساتھ کفر کرے انکار کرے اپنی کتاب کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ بھی فاولئک هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے اٹ از دی فائنل ٹیسٹمنٹ یہ چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں اگین اٹس کنیکٹڈ یو کین ناٹ ڈسکنیکٹ دیٹ